انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف، کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز پشاور 4 وینیوز پشاور، اسلام آباد، کراچی اور لاہور، سب سے بڑے وینیوز جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی، وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں، کیونکہ عوام میں شعور آ گیا ہے. لوگ بیداری آ چکی ہے، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مذاق ہوا ہے. اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ، ضمانت پہ لوگ، تقریباً 60-70% تو جو کیبنٹ بنی ہے وہ ضمانت پہ لوگ ہیں. جو یہ پرائم منسٹر جس طرح یہ سوائے فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ 40 ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں. 40 ارب روپے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں اس کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیٹھ کے ایف آئی اے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا؟ یہ کسی دنیا میں سنا ہے ایسا؟ یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی، اپنے لوگ بٹھائے گا، پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ایل ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں، اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. اور یہ کیبنٹ ای سی ایل کے اوپر 60-70% لوگ ہیں، ای سی ایل پہ بھی ہے، ضمانت پہ بھی ہے. یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے؟ اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دیں، کیونکہ میں ویسے ہی باہر نہیں جانا چاہتا. لیکن ان کو اتنا خوف کیوں ہوتا ہے باہر جانے کا؟ اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، پاکستان کو لوٹتے ہیں. پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا، اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، دگنا نقصان کرواتے ہیں. تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری موومنٹ شروع ہو جائے. ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پہنچا دیا، اپنی سارے ایم این ایز ایم پیز کو بتا دیا کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں، اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی بات. اور چلو پہلے یہ بتائیے گا، جن عدالتوں نے رات کو 12 بجے اس ڈر سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں، جن عدالتوں نے 68A کی آپ کی پٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد ریفر کیا، اور حمزہ شہباز کی جو بطور وزیر اعلیٰ بننے کی پٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا، ان عدالتوں سے آپ دوبارہ جوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں، تو کیا ان کے فیصلوں کو آپ مانیں گے؟ اچھا، میں ایک اور چیز بتا دوں کہ 27ویں رات کو انشاءاللہ ہم شب دعا کر رہے ہیں. اس رات کو ہم سب دعا کریں گے، سارے ہمارے جدھر بھی، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں، لوگوں کو کہہ رہا. اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی آزادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے. میں جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے. عوام جو ہوتی ہے، عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے امر بالمعروف کا. عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہے کیا 63A، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بیکے ہیں، اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے، کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو کیس نہیں سننے چاہیے؟ آپ کے پاس آ رہے قادر سر، یہ بتائیں کہ کانسپریسی کا لفظ تو پہلے والے اعلامیے میں بھی نہیں تھا اور نئے والے اعلامیے میں بھی نہیں ہے. بیرونی مداخلت والا تو انہوں نے پہلے والے اعلامیے کو بھی تسلیم کر لیا، تو پریکٹس ایسی کی گئی. اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی، ایسی اطلاع بھی آ رہی ہے کہ یہ خط پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی، یہ سائفر جو ہے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ تو بعد میں. اچھا، پہلے ایک اور میں چیز سائفر کا بتا دوں. یہ جو مراسلہ ہے، دیکھیں میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراسلے آتے رہتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے. کبھی اس طرح کی
زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ٹرمز میں. کبھی بھی ایک چھوڑے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, ایک چھوٹے سے بھی کوئی 50 لاکھ کی بھی آبادی کا نیوزی لینڈ ہونا, اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا. ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی. اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گنا دیا کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی, ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانے چت ہو کے اس کی جنگ میں لے گئے تھے. اور یہ جو دھمکی ملی ہے, یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پہ آزاد ہوئے تھے, وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش, ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے, اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اس سے بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی. لندن میں نیا پاکستان سر 2 دن سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس پہ ذرا کمنٹ کریں سر. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ 20 سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے, وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے, اور کوئی شرم ہی نہیں ہے. بس اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں, بندر بانٹ بھی کر لیں, اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظر ہی کسی کو نہ آئے, سارے خاندانی اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے. اوپر آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ باپ ادھر بیٹھ گیا, بیٹا ادھر تیاریاں کیا رہا ہے. یعنی اور کوئی نون لیگ کو 35 سالوں میں نہیں ملا سوائے یہ باپ بیٹے کے, اور دونوں کے اندر دونوں ضمانتی, دونوں ضمانت کے اوپر ہیں, 40 ارب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں, تو کوئی ان کو نہیں ملتا. اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں, وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے, اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں لات مار کے گرا دوں گا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ, EVM مشین. اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے, پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ ضمنی الیکشن کر کے وہ اس طرح کے بھی چیزیں کریں. تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے؟ سر اس میں ضمنی لے لیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فارم فنڈنگ کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں نااہلی کے حوالے سے, کیا کہیے گا؟ تھینک یو سر. دیکھیں, میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں. سازش ثابت ہو گئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے, شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا. خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا, تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا, لیکن کم معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ جینوئن ہے, اور جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں, اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. اس لیے ایک منٹ ٹھہر جائے. دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتا دوں. دیکھیں, EVM مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا؟ EVM مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن 5 ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں, اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے 30-40 تجویزات دی تھی, اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے EVM مشین لے آئیں. یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا. سارا جو فارم 15 نہیں ہے, 16 نہیں ہے, ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے, اس سب کا جواب ایک میں تھا. ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس EVM مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 1, اوورسیز پاکستانیز یہاں 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا پاکستان. ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ٹوٹل IMF سے پیسہ ملا ہے 6 ارب ڈالر. 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے. ہم ان کو یا پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے.
جو ان کا حق ہونا چاہیے. تو یہ جب دو چیزیں کریں گے EVM مشین اور یہ, اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے, یہ وہ ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی, ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ RO کو پیسہ کھلاؤ, نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو, وہ جناب جعلی وہ ووٹیں ڈال دو, یہ اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر جعلی ووٹس. یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے EVM مشین سے, اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ساری تنظیموں کو گراؤنڈ آتی ہے پاکستان میں. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, روپے گرنا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے IMF سے ہم ڈالرز لینے جاتے ہیں. تو جس میں ڈالرز کے ملک میں آنا اور ملک سے جب باہر جانا ڈالرز ہے, جس پہ سب سے کم خسارہ تھا وہ اب تھا. 11 سال کے بعد سب سے کم خسارہ تھا. ایکسپورٹس ریکارڈ, تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس, باہر سے اوورسیز پاکستان نے ریکارڈ ریمیٹنسز سب سے زیادہ. ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھ رہی تھی لوگوں پہ خرچ کرنے کی, وہ تاریخی سب سے زیادہ. 5 ہماری فصلیں, کیونکہ 60% لوگ کسان ہیں, سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار. اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی, یعنی خوشحالی بھی دیہات میں سب سے زیادہ آئی. اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن, دیکھیں جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے, تو انڈسٹریل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر, اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی. اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزرو بھی نیچے جا رہے ہیں, روپے کے اوپر بھی پریشر پڑا ہوا ہے, ایک پورا ملک میں افراتفری کا ماحول بن گیا ہے جس سے اکانومی افیکٹ ہوتی ہے. تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی, حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں. اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا, یہ بھی انہوں نے بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے سندھ ہاؤس کے اندر. تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں, اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے, یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کے پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے, ہمارے ایلائز آ کے ملے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ, اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا, کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. تو جب ہم نے نیشنل جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے, کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو, اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور اسے اپنے اوتھ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایڈجرن کی تھی میٹنگ اسمبلی کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا. تب ان کو کم از کم اگر اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوتھ کی خلاف ورزی یعنی میری
اوتھ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے, تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اس سے. تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی, کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں. اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو. کوئی ہم اوپن مانگتے ہیں, یہ اتنی واردات ہوئی ہے, کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف, ہماری آزادی کے خلاف. یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو. جنرل مشرف نے این آر او دیا تھا جب کونڈالیزا رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بے نظیر کو اکٹھا کیا تھا. این آر او تب ہوا تھا. یہ بیرونی مداخلتیں تھی ساری, جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ مروائے, اپنے ملک کو تباہی, خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, $100 ارب سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا, وہ ایک دھمکی کی وجہ سے. اور جب اکٹھا کیا کونڈالیزا رائس نے بے نظیر اور مشرف کو تو این آر او دیا, اس سے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے, ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا, اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا, تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا. تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے, یہ بیرون ملک سفارت خانے, کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے, کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی, اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے, ان کو بلانا شروع کر دیا, جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں, بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی, ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم. تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت, ہماری آزادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا ہے, اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور آزادی کے ساتھ, تو یہ تو غلاموں کی, کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں ہی نہیں صرف ہمارے بچوں کو کا مستقبل خطرے میں. میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور انہوں نے اپنے حلقوں سے غداری کی, انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پہ سنے, ان کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کے حل کرے. پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج ہماری بیچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر ہے, اس وقت ڈنڈے مارے گئے, جس طرح آسیہ کو, جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسمبلی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی, یہ کیا کوئی جمہوریت ہے؟
اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا، کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدھر سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے، کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں؟ کبھی یہاں کہیں ہوا ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے، نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے. اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے.